أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو قال يا قوم اعبدوا الله انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ فصاحت و بلاغت میں اور اپنے واعظ کی عمدگی میں بہت شاندار گفتگو فرماتے تھے اور بہت عمدہ واعظ کرتے تھے۔ مدین ایک قوم تھی جس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مدین تھا۔ ایک بیٹا تو اسحاق تھا، ایک اسماعیل تھا اور ایک یہ مدین تھا۔ اس کی اولاد میں سے جو لوگ ہوئے ان کو مدین والے کہا گیا۔ تو اس قوم کا نام بھی مدین ہے، ان کے بڑے کا نام بھی مدین ہے اور شہر کا نام بھی مدین ہے۔ اور آج کل بھی اردن کی ایک بندرگاہ ہے معان، اس کے قریب مدین کا یہ شہر واقع ہے اور یہ وہی مدین ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے کے بعد تشریف لے گئے۔ ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے، چونکہ شعیب علیہ السلام انہی کی قوم کے تھے اس لیے فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب کو ہم نے مدین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ایک اصحاب الایکا اور ایک یہ اصحاب مدین۔ ایکا کا معنی ہے جنگل یا درختوں کا جھنڈ، اور ان پر عذاب کی جو شکل آئی اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، چونکہ شعیب علیہ السلام اصحاب الایکا کی قوم میں سے نہیں تھے اس لیے فرمایا کہ اذ قال لهم شعیب، اور اخاہم نہیں فرمایا، ان کا بھائی نہیں فرمایا، بلکہ صرف آپ کا نام ذکر فرمایا گیا۔ تو انہوں نے جب انکار کیا اللہ کے نبی کی بات ماننے سے تو ان کی تباہی کی صورت یہ بنی کہ ان کے اوپر ایک شدید قحط اور خشک سالی کا موسم آیا۔ اس کے بعد ایک بادل سیاہ رنگ کا جس میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تو لوگ جوق در جوق اس کی طرف بھاگے اور کہا کہ اس میں سے ہمارے اوپر بارش نازل ہوگی اور ہماری قحط سالی دور ہو جائے گی۔ مگر اچانک اس بادل میں سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین ہلنے لگی اور آسمان سے ایک چیخ آئی جس نے ان سب کو مار دیا، اور زمین کے زلزلے نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس طرح یہ تمام مجرم بغیر کسی پولیس کے اور بغیر کسی فوج کے خود اپنے قدموں پر چل کر اپنی ہلاکت کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظامات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اصحاب الایکا
اور اصحاب مدین ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، لیکن مشہور مورخ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات ہے اور ابن کثیر میں بھی ہے کہ یہ دو الگ الگ بستیاں تھیں، اور پہلے حضرت شعیب کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، جب وہ ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد انہیں اصحاب مدین کی طرف بھیجا گیا۔ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو ہر نبی دراصل دو چیزیں لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، ایک وہ اپنی قوم کو کہتا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرو، اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرو، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو اور لوگوں کا حق بھی ادا کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس پورا کرو پیمائش کو اور وزن کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ قوم شعیب کے تین بڑے بڑے جرائم اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ناپ میں کمی کرتے، اور تیسرا یہ کہ وہ وزن میں کمی کرتے اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیتے، اور اس میں ان کے حقوق بھی شامل ہیں، لوگوں کے حق ادا نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ متففین تھے، ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ لوگ جو جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو معاف کر دینے کا یا تول کر دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مار لیتے ہیں اور ان کا حق ان کو پورا نہیں دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور تجارت کرتے تھے، اور اپنے کاروبار میں بے ایمانی اور ڈنڈی مارنا یہ ان کی عادت تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا قد تففت، یعنی تو نے نماز کا حق ادا نہیں کیا بلکہ نماز کو ناقص طریقے سے ادا کیا، جیسا حق تھا ویسا ادا نہیں کیا۔ تو تطفیف کہتے ہیں کسی چیز کے حق ادا نہ کرنے کو۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑا جرم ہے، وزن پورا رکھو، پیمائش پوری رکھو، اور لوگوں کو چیزیں پوری پوری دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ فرمایا کہ پورا ماپنا اور پورا تولنا یہ تب ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر آدمی ایماندار ہو۔ اگر ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو پھر یہ خوبیاں بھی انسان کے کسی کام نہیں آتی، اور ایمان بنیادی شرط ہے کامیابی کے لیے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھو ہر ایک راستے پر تم لوگوں کو دھمکاتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو من آمن بھی من آمن به جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو اور تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو ان کی یہ عادت تھی قوم شعیب کی کہ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور راستے سے گزرنے والوں کو مارتے پیٹتے اور ان کا مال لوٹ لیتے ان کی جیبیں خالی کرا لیتے جسے آج کل کی جدید اصطلاح میں ہم سٹریٹ کرائم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کو بالکل تہی دست کر دیتے اور جن لوگوں کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں دین حق قبول کرنے کے لیے تو ان پر بھی تشدد کرتے اور اگر کوئی آدمی احتجاج کرتا کہ بھائی آپ نے مجھے کم کیوں دیا ہے یا کم کیوں تولا ہے تو سارے اکٹھے ہو کر اس کو مارتے اور اس پر تشدد کرتے جیسے کہ آج کل بھی ریڑھیوں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی ناپ تول پورا رکھو تو سارے اس کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ طریقہ کار چھوڑ دو اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں اور وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا دین اسلام میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے تو شبہات اور اعتراضات کے دفتر کھول دیتے ہیں اور آج بھی بہت سے دانشور اور صحافی اور لبرل حضرات یہ دین اسلام کی سزاؤں کو اور اس کی حدود کو وحشیانہ قرار دینے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں اور دین اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے فَكَثَّرَكُمْ فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ نے زیادہ کر دیا تم کو تو اللہ نے زیادہ کر دیا تم کو وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا فرمایا تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی یا یہ کہ تم بڑے غریب تھے اللہ نے تمہیں مال و دولت دے کر دولت میں اور ثروت میں بڑھا دیا اور پہلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو دیکھو قوم نوح کا کیا انجام ہوا قوم ہود کس طرح تباہ ہوئی قوم سمود کا کیا ہوا قوم لوط کا کیا ہوا اور ان سارے لوگوں کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر کی مخالفت چھوڑ دو وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا ہے بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا فَاصْبِرُوا تو صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہنے لگے جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی خوشحال ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی خوشحال ہیں تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ جلدی نہ مچاؤ اور بس فَاصْبِرُوا کا معنی یہ نہیں کہ کفر پر صبر کر کے بیٹھے رہو بلکہ یہ دھمکی ہے اور وعید ہے اور ان کے لیے تنبیہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا فیصلہ آیا اور اللہ نے
نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا اور مومنین کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ ترجمہ ایک بات، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے کوئی معبود برحق تمہارے لیے اس کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق تمہارے لیے اس کے سوا، قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ماپ کو اور وزن کو، پورا کرو ماپ کو اور وزن کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور نہ فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر ہو تم ایمان لانے والے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھو ہر ایک راستے پر، اور نہ بیٹھو ہر ایک راستے پر، تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم دھمکاتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے، تم دھمکاتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بِهِ، من آمن بِهِ، جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے، جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو، تم اللہ کے راستے میں تلاش کرتے ہو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، فَكَثَّرَكُمْ، بس اس نے زیادہ کر دیا تم کو، اس نے زیادہ کر دیا تم کو، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے، اور اگر ایک لوگ تم میں سے، آمنوا بالذی ارسلت به، آمنوا بالذی ارسلت به، ایمان لایا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ایمان لایا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وطائفة لم یؤمنوا، وطائفة لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا، فاصبروا، تو صبر کرو، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔